شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ نجی محفل میں یہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور باہر جا کے ان کی اسٹیٹمنٹ یہ اکثر تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کچھ اپنی آج تو اوپن شکریہ ادا کیا، تو اسی لیے اوپن ہم نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کچھ دعوے کیے جناب اسپیکر، اور وہ بڑے خطرناک دعوے۔ پی ڈی ایم کے ججز، پی ڈی ایم کے اپوائنٹڈ ججز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہاں، اپوائنٹنگ کا ایک پروسیس ہوتا ہے، لیکن وہ کسی پارٹی کے ججز نہیں ہوتے۔ کلیم ہے لیڈر آف اپوزیشن کا، جو کہ بڑی خطرناک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات ہے۔ اور جب ان کے نامنیٹڈ ہیں اور اس پہ ہمارا شکریہ ادا ہو رہا ہے اور ان کے ججز ہیں، تو میں انجینئر اسماعیل صاحب کی بات سن رہا تھا، وہ کمپلین کر رہے ہیں بلتستان ریجن نگلیکٹ ہو گئی، تو یہ ہمیں کمپلین نہ کریں، اپنے اندر بیٹھ کے یہ چیزیں طے کریں، کیونکہ پی ڈی ایم کے ججز، پی ڈی ایم کے اپوائنٹڈ ججز۔ پھر کریکٹر اسیسینیشن ہو گئی ہے جی، ہم نے پٹیشن کی ہے، یہ ان کا کہ ججز کی ہم نے کریکٹر اسیسینیشن کی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی زبردست بات اٹھائی گئی کہ گلگت کے خصوصی حالات ہیں جن کے اوپر آپ پٹیشن پہ گئے تو چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لیڈر آف اپوزیشن نے ایک بڑی اور حیران کن بات کی کہ اگر یہ پی ٹی آئی کے دور میں ججز ہوتے تو ہمیں تکلیف ہوتی۔ ججز کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے جناب اسپیکر، کہ ہمارے اور تمہارے ججز، اور حالانکہ ہمارا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کی، لیکن ان کی سٹیٹمنٹس جو ہے نا بڑی خطرناک۔ اب انہوں نے یہ سب کچھ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ یہ سارا پروسیس کیسے ہوا اور ہم کورٹ میں کیوں گئے، اور ہم نے جو اپوزیشن کے بینچز ہیں یا گورنر آفس ہے یا وہ پارٹیاں جن کی وفاق میں حکومت ہے، ان کے ساتھ بات چیت کیوں کی۔ جناب اسپیکر، پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں، ان کے دور میں بھی ججز اپوائنٹ ہوئے، ہم اور ججز ابھی بھی سرو کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں کہا یہ پیپلز پارٹی کے ججز ہیں یا یہ پی ٹی آئی کے ججز ہیں۔ ججز ہیں، رسپیکٹیبل ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، ہم عزت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم پیپلز پارٹی کے دور میں اپوائنٹڈ ججز کو نکالیں گے۔ اگر فیصلوں پر اختلاف ہو تو ہم بھی ہزار فیصلے نکال سکتے ہیں جن پر ہمارا اختلاف ہوگا، اور پی ایم ایل این کے دور کے بھی اپوائنٹڈ ججز تھے جن کے اوپر ہم نے کبھی اختلاف نہیں کیا۔ اگر ججز کے فیصلے پر اختلاف کر کے ججز کی سروس کا ڈیسیجن کرنا ہے تو پھر تو جوڈیشری تباہ ہو گئی۔ پھر ہر حکومت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی کہ ہاں جی یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے تو اس جج کو نکال دو۔ پھر جناب والا جب جو 3 آنریبل ججز اپوائنٹ ہوئے تھے ان کی کنفرمیشن کی بات تھی اور مجھے کنوے کیا گیا، جس میں لیڈر آف اپوزیشن بھی پیش تھے، کہ ہم نے ان کو کنفرم نہیں کرنا۔ جناب والا آپ جواب دیں گے نا، کھڑے ہو جائیں گے اس کے بعد۔ تو اس کے بعد یہ وفاق تک بھی گئے، بڑا ریزسٹ کیا۔ میرے پاس، میں بحیثیت وزیر اعلیٰ، میرے اوپر کندھوں پہ ذمہ داری ہے، جیسے ابھی لیڈر آف اپوزیشن کہہ رہے تھے کہ نظام کو چلانا۔ میرے پاس ایک آپشن یہ تھی کہ ہم سمری کنفرمیشن کی سمپل بھیج دیتے اور ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ کرتے،
اور یہ اپوائنٹ نہ کرتے جوڈیشل کرائسس ہوتا. یا پھر ایک دوسرا جو چیپٹر ہے کہ پورا پروسیس اور چین کو بائی پاس کیا جاتا ہے, ایک ڈیو لیٹر بھیجا جاتا ہے گورنر آفس سے اور اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ ہو جاتا ہے. میں یہ سینسٹیو ٹاپک ہے جناب اسپیکر, میں یہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا تھا اس اسمبلی فلور پہ, نہ اس پہ پریس کانفرنس پہ کہیں میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا. ہاں جہاں ہمارے گریونسز ہیں میں کسی کورٹ آف لا میں جا کے یہ بات کرنا چاہتا تھا. چونکہ لیڈر آف اپوزیشن نے بھرپور کوشش کی ہے کہ فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا جائے, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں کلیئر کروں چیزیں. ہمارے لیے کیا تھا, کرائسس ہوتی ہے, ہم فیڈرل حکومت کو کہہ دیتے کہ جناب یہ دیکھیں انہوں نے جوڈیشری کو بھی تباہ کیا. لیکن ہوتا کیا جناب والا کہ کل کو پھر مرکز میں وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو پھر یا کسی اور کی بھی ہو, اور ادھر کسی اور کے اپوائنٹڈ ججز ہوں, وہ ان کو نکالتے اپنے لگاتے, پھر اس کے بعد ادھر کوئی اور حکومت آتی تو وہ ان کو نکالتے. یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جی بی کی جوڈیشری میں جو یہ کرنے جا رہے تھے. تو ہم نے اور ہمارے ساتھ انہی کی جماعت کے قائدین نے اپروچ کیا, ہم بیٹھ گئے, ہم نے کہا یار ٹھیک ہے آپ بیٹھیں بات کریں, اس پروسیس کو اس طرح نہ کریں, یہ خراب ہوگا, جوڈیشری خراب ہوگی. ہم نے, اور جناب اسپیکر رپورٹنگ آفیسر نے ریکمینڈ کیا ہوا, جی بی گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا, اور اس کے باوجود تلے ہوئے تھے کہ یہ نہیں ہوگا. تو ہمارے پاس ایک کلیئر ویکینٹ سیٹ تھی 5ویں, اس کے اوپر نیگوشیشن. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آپ کی وفاق میں حکومت ہے, آپ نام تجویز کریں, ہم اس کے اوپر آپ کو آن بورڈ لیتے ہیں, تو بالکل مل کے کام کرتے ہیں. لیکن چیز یہ ہو کہ یہاں پر آپ جوڈیشری کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. جناب اسپیکر, ایک بینچ سے تھا, ایک بار سے تھا. بینچ کے تو 3 سینئر نام جاتے ہیں, بار کے نام آگے. لیڈر آف اپوزیشن سے ہی ہماری بات ہوئی بعد میں اسلام آباد میں تھا. ہم نے کہا یار آپ کو اگر نام پہ اعتراض ہے تو آپ وہ سمری قاہرہ صاحب کے پاس ہے, واپس بھیج دیں, ہم نئے نام لے کے بھیج دیتے ہیں, آپ کنسنسس کریں. ہمیں پرابلم جناب اسپیکر یہ ہے کہ پی ڈی ایم 13 جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے. ہم کس کس سے نیگوشیٹ کریں, کس کس سے بات کریں, وفاق سے, کیونکہ وفاق بڑا ایک امپورٹنٹ فریق ہے. کس کس سے ہم بات کریں نظام کو چلانے کے لیے, بچانے کے لیے, کس کس کے ادھر حصے کریں اور کس کس کا حصہ ان کو دے دیں. تو جناب اسپیکر 2 سمریاں گئیں, ہم تیسری جو ایک سمری گئی اس کے بعد دوسری سمری پہ بھی بیٹھ کے بات کریں. لیکن جو ہمیں معلومات آئیں کہ جو ریزسٹنس تھی نہ لگانے کی, وہ ایکسٹینشن پہ کنورٹ کر دیا گیا پنش کرنے کے لیے, سزا دینے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ ہماری وفاق میں حکومت ہے اور ہم پاورفل ہیں. ایکسٹینشن کی گئی, کنفرمیشن نہیں کی گئی. ہم سپریم کورٹ میں ایک اسی پہ بھی گئے کہ جب پورے پروسیس سے کنفرمیشن کی ہے تو کنفرمیشن کیوں نہیں ہوئی. اور جس دوسرے کیس پہ سمری کے اوپر کورٹ پہ گئے, ہمیں جناب اسپیکر کسی انڈیویجول سے ذاتی کوئی اختلاف یا اعتراض نہیں ہے. سب ہمارے لیے قابل احترام اور قابل, میں سمجھتا ہوں کہ تقلید شخصیات. بڑا دل سے میں احترام کو, اور ذاتی حیثیت میں سب کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں. الیکشن جیتنے سے پہلے, چیف منسٹر بننے سے پہلے, ہماری گلگت جی بی جو ہے, گلگت بلتستان بڑی چھوٹی سوسائٹی, ہر کسی کے ساتھ اچھا تعلق ہوتا. شاید نادر ہی کسی پہ لیڈر آف اپوزیشن کا عذاب ہے تو وہ پھر تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, باقی تو سب کے ہی ٹھیک ہے. تو جناب اسپیکر, میرے ڈائریکٹیوز کے بغیر وفاق تھا, وفاق پاورفل ہے,
اور وفاق صرف مخصوص گلگت بلتستان کے لیے پاورفل ہے، کیونکہ ہماری نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں، ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر یہ پورا نظام کھڑا ہے. تو سمری موو ہو گئی، اور جس دن سمری آ گئی، میں اسلام آباد میں تھا، بیک ڈیٹ ڈالی گئی، سمری آئی، میں سمری کو بھی دیکھ لیتے چلے. اتنی اجلت تھی جناب اسپیکر کہ میں اسلام آباد میں تھا، مجھے پتا چلا 11 کے 12 تاریخ کو کہ سمری آئی ہے. 13 تاریخ کو ایک دن بھی برداشت نہیں ہوا ہے. 13 تاریخ کو گورنر سے سب کچھ بائی پاس کر کے سمری بھیج دی گئی. پھر اس کے بعد اور میں مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ جو وفاق میں سمری جاتی ہے وہ لا ڈویژن سے ویٹ ہوتی ہے، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہے، اس کا گراؤنڈ چیک ہوتا ہے. 13 کو سمری ادھر سے گورنر ہاؤس سے بنی ہے، 14 تاریخ کو کشمیر افیئرز ڈویژن گئی ہے، 15 کو اپروو ہوئی ہے، 16 کو نوٹیفیکیشن ہوا. مطلب اتنی کیا اجلت تھی. آج بھی آپ کی حکومت ہے، ایکسٹینشن کے چلو آپ کے پاس ٹائم باؤنڈ تھا، آپ نے 16 کو کرنا تھا، باقی اپوائنٹمنٹس میں کیا اجلت تھی؟ کم سے کم پروسیس تو پورا کر. اور جناب والا، جناب اسپیکر، ہم تو سپریم کورٹ یہ پوچھنے گئے ہیں کہ کیا اس پروسیس میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کا کوئی سٹیک ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یہاں پر جو بھی چیز ہوگی گورنر آفس سے ایک لیٹر جائے گا اور پرائم منسٹر امپورٹنٹ ڈیسیجنز کرے گا؟ یہ ہماری ذاتی پی ٹی آئی کی کوئی سیٹ نہیں ہے، یہ چیف منسٹر کی سیٹ، یا میری اپنی ذاتی کو میں وراثت میں نہیں لے کے آیا. کل کو آپ میں سے بھی کوئی اس کرسی میں بیٹھ سکتا ہے آپ کی پارٹی میں. اور امجد صاحب تو ماشاءاللہ دن رات خواب بھی دیکھ رہے ہیں اور کوشاں بھی ہیں کہ اسمبلی کا ٹائم کم ہو اور جلدی جلدی ان کی شیروانی سل جائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل کو خدا نہ کرے کہ اس ملک پہ، اس صوبے پہ وہ دن آئے، لیکن اگر آپ چیف منسٹر بن گئے تو کیا آپ ایک ایسے چیف منسٹر بنیں گے کہ جس سے کوئی بھی چیز نہ پوچھی جائے؟ تو یہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہا. یا جوڈیشل کمیشن بنے، جوڈیشل کمیشن نہیں نوٹیفائی ہوتا تو ایک پروسیس ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا ہے، ایک پروسیس ہے، گورنمنٹ کسی نہ کسی شیپ میں آن بورڈ ہوتی. ہم سپریم کورٹ گئے، اگر ہم غلط ہیں سپریم کورٹ ہمیں کہے گی کہ نہیں جی آپ کا کوئی کام نہیں. اور یہی چیز ابھی اپلیٹ کورٹ میں جناب اسپیکر بندر وانٹ ہو چکی ہوئی ہے. وہی چیز جو وہی مینٹالٹی ہے پی ڈی ایم کے ججز ہیں، تقسیم ہو چکی ہوئی ہے. ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ ججز کسی پروسیس کے تحت اپوائنٹ ہوں گے یا پھر اسی طریقے سے جس طرح 7ویں سمری ہوئی ہے؟ تو یہ میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر میں کلیریفیکیشن کروں. اور اس مدعا پہ گئے، اب مجھے یہ بتایا جائے کہ اس پہ کہاں پر ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے کسی جج صاحب نے؟ بالکل نہیں کی، ہرگز نہیں کی. اور اگر ہم کیس ہار بھی جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں سب ہمارے لیے مقدم ہے اور قابل احترام ہے. ہم ایک صرف آبجیکشن کوڈ آف لا میں ایک کوشچن، سوال قانونی پوچھنے گئے کہ کیا اس میں جی بی گورنمنٹ کا کوئی سٹیک ہے کہ نہیں ہے. اب دوسری چیز، اور یہ چیز کا میں اب شکریہ ادا کروں گا امجد صاحب کا، لیڈر آف اپوزیشن کا، اور ان کے قائدین کا، کہ انہوں نے ایک چیز مانی ہے، وہ مانی ہے کہ ہم نے بہترین اپوائنٹمنٹس کی ہیں. دوسری چیز مانی ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، بیسٹ پریکٹسز کے اوپر ہم نے عمل درآمد کیا. تو اس کے لیے میں بالکل شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہم نے ان کو آن بورڈ لیا. لیکن آپ پریس کانفرنسز میں سنتے ہوں گے کہ یہاں کوئی وفاق کے ساتھ کوئی لائزان نہیں ہوتا. دوسرا جو بات ہوئی، میں
سپریم اپلیٹ کورٹ میں جو فیصلہ ہونے مطلب جو ایک کیس چل رہا ہے ٹینیور کا، بالکل ہر پارٹی کو کہا گیا ہے پارٹی انڈیپینڈنٹ ہے، جا کے کرے، ہم اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتے، عدالتی پروسیس ہے. لیکن جناب والا ہم سب اس ایوان کے ممبر ہیں. میں آپ لوگوں سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کوئی پاکستان بھر میں کسی صوبے میں اسمبلی کا ٹینیور کا فیصلہ اسمبلی ممبران سے ہٹ کے کوئی اور کر سکتا ہے؟ دوسری چیز، اب اس سوال پہ بھی مجھے پتا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کہیں گے آپ نے کنٹمپٹ آف کورٹ کیا. دوسری چیز کہ جناب والا کہتے ہیں کہ کورٹ میں ایک ہیئرنگ ہے. کورٹ کی ہیئرنگ سے ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں. ہمیں آبجیکشن ہے کہ ہیئرنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کی پارٹی کے لیڈرز نے اور آپ نے سٹیٹمنٹس دینا سٹارٹ کی کہ اگلے سال ہم الیکشن کرائیں گے. اب ہمیں بھی نہیں پتا تھا وہ کون سا پروسیس آپ لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں کہ اگلے سال آپ الیکشن کرائیں گے. اور جناب والا ایک منطق دی جا رہی ہے ادھر اپوزیشن بینچز سے کہ وفاق کے ساتھ الیکشن. میں سوال اس ایوان سے پوچھتا ہوں کہ اگر جنوری اور فیبروری میں الیکشن ہوئے وفاق میں تو کیا جی بی کے اندر جنوری فیبروری میں الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ 6 مہینے ہماری کیئر ٹیکر حکومت چلتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سردیوں میں الیکشنز نہیں ہو سکتے. 15 نومبر کو الیکشن ہوئے، صرف میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر 3 کیجویلٹیز ہوئی ہیں. کوئی لانی نہیں، کچھ نہیں. برف میں، سردی میں، ہارٹ اٹیک سے اور گینگرین سے کیجویلٹیز ہوئی ہیں جو فورسز ادھر کھڑی تھی. کیا جنوری میں، گلتری میں، منی مرگ میں الیکشن ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیز میں سوال کرنا چاہوں گا کہ آج وفاق میں الیکشن ہو گیا. پچھلا جو 6 مہینے کا ہم ڈرامہ دیکھ رہے تھے، پی ڈی ایم کی باقی پارٹیز وفاق میں الیکشن کے لیے تیار تھی. سندھ گورنمنٹ نہیں مان رہی تھی کہ ہم نے الیکشن نہیں کرنا. آج وفاق میں الیکشن ہوتا اور سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم الیکشن نہیں کراتے، کیونکہ الیکشن کرانا نہ کرانا ہر صوبے کا اپنا ہے اور ایک پروسیس ہے. ایوان مل کے اپنا لیڈر آف ہاؤس چنتا ہے اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو وہ گورنر کو لکھتا ہے اور اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں. اور اگر میں درخواست کروں گا سب سے، اسپیشلی اپنے اپوزیشن کے لیڈر سے، کہ اگر وہ چاہتے ہیں اگلے سال الیکشن کا تو چینج لے آئیں، یہاں پر اپنا لیڈر آف دا ہاؤس لے آئیں یا خود بنے اور لکھ کے دیں گورنر کو اور الیکشن کرائیں. لیکن جناب اسپیکر یہ نہیں ہونا. اگر یہ بن بھی گئے، جس دن بن گئے اس دن وفاق کے ساتھ الیکشن ختم ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان کی حکومت نہیں ہے، ان کی حکومت نہیں ہے، اس لیے یہ شب خون مارنے کی پوری ایک تیاری کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی بات ہے ہی نہیں. یہاں سے جو بھی فیصلہ ہو جائے ہونا ادھر سے پرائم منسٹر سے. ان کو جواز چاہیے، ان کو ایکسکیوز چاہیے. بغیر ایکسکیوز کے بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا کسی اور صوبے میں کر سکتے ہیں؟ اور اگر الیکشن کی اتنی ہی جلدی ہے، اچھے مینڈیٹ کو لانا قوم کی اتنی ضرورت ہے، وفاق میں کیوں نہیں کراتی پی ڈی ایم الیکشن؟ وفاق کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ ملک کس مقام پہ آ کے کھڑا ہو گیا؟ کیوں نہیں ہوتا الیکشن؟ وہاں پہ الیکشن نہیں کرانا، یہاں پہ الیکشن کرانا. اور جناب اسپیکر، ہماری کوئی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بھی نہیں ہیں. ہم یہ بھی یاد رکھیں، ہم سب گلگت بلتستان کے. پیپلز پارٹی کی 3
سال حکومت رہی اپنی پارٹی کے ساتھ وفاق میں، اس کے بعد 2 سال ان کی تبدیل ہو کا شکار ہو گئی ادھر حکومت۔ اب بے شک ہم پیپلز پارٹی سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی جو بھی حکومت ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ فنکشن کرے اور فائنینشلی کرائسس میں نہ ہے۔ 2 سال تباہ ہو گئے، 2 سال کی وہ اے ڈی پی نہیں اپروو کر سکے۔ یہی حال پی ایم ایل این کا ہو گیا۔ آج جی ہمیں بڑا شوق ہے وفاق کے ساتھ الیکشن کرانے کا۔ عذر یہ ہے کہ وفاق کے ساتھ الیکشن کرتے ہیں تو وفاقی پارٹی آتی ہے۔ عذر صرف یہ بہانہ، یہ بہانہ ہے، نشانہ کچھ اور ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج الیکشن ہو جائیں وفاق کے ساتھ، وفاق میں کوئی اور پارٹی اور ادھر کوئی اور پارٹی ہو، چل سکے گا جی بھی؟ میرا اس ایوان سے سوال ہے کہ گلگت بلتستان کا جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح ہی چلنا، اچھی طرح چلا رہے ہیں، جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح وہ چلانا، جس طرح آپ کی آخری 2 سال کی پی ایم ایل این کے دور میں حکومت تھی اسی طرح جی بی نے چلنا ہوگا، یا آخری حفیظ کے 2 سال کا، یا اس وقت ہمارے یہ جو پچھلے 6 سے 8 مہینے کس طرح چلیں؟ میں جناب اسپیکر، لیڈر آف اپوزیشن نے بات ریز کی ہے، ہمارا اپرووڈ ڈیولپمنٹ پیکج تھا ہسٹوریکل، جس پہ ہم نے آگے اوپر کافی بجٹ ہمارا انکریز ہونا تھا۔ 18 ارب روپے کی ہماری اے ڈی پی تھی اور 20 ارب کی پی ایس ڈی پی تھی لاسٹ ایئر، جس کو لے کے آئے 10 ارب روپے پہ اور 2 ارب روپے فورن کمپوننٹ کا۔ اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہو گئی جس میں منٹس نکلے کہ 18.5 ارب روپے یہ اے ڈی پی کا کریں گے اور 20 ارب روپے پی ایس ڈی پی کا کریں گے۔ ہم نے ادھر یہ کہا کہ پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس ہمارے اس پہ اکثر ایکسپینڈیچر، کیونکہ وفاق اس میں زیادہ انوالو ہوتا ہے، حالانکہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر بھی ہم نے کروایا تھا، ابھی چیزیں ہماری تھوڑی کافی سموتھ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں، اس پہ بھی بڑی کوشش ہوئی کہ یہ نہ ہو۔ جناب اسپیکر، ہم نے کہا کہ 20 ارب روپے آپ ہمیں اے ڈی پی میں دیں، 18 ارب روپے پی ایس ڈی پی میں دیں، 36 ارب بنتے تھے۔ ہم نے کہا پی ایس ڈی پی میں شاید ہمارا ایکسپینڈیچر نہ ہو، اے ڈی پی میں ہمیں تھوڑا زیادہ دیں کیونکہ وہ ہمارے پاس اپنی اے ڈی پی ہے۔ ابھی ایک ریسنٹلی لیٹر آیا 18 ارب روپے اے ڈی پی کے 6 ارب روپے بڑھا دیے گئے، پی ایس ڈی پی کا 20 ارب سے 6 ارب روپے لا کے رکھ دیے، یعنی ٹوٹل 24 ارب روپے پی ایس ڈی پی اور اے ڈی پی ڈیولپمنٹ سے۔ تو اس طریقے سے چلانا ہے تو 100 بسم اللہ آ جاؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہم سیاسی لوگ چاہے اپوزیشن میں ہو چاہے حکومت میں ہو، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں وہ آپ نے کراس نہیں کرنی، ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے، یا پھر یہ ہمیں تسلی ہو کہ زندگی بھر اب ہم نے حکومت میں نہیں آنا تو بالکل یہ حرکتیں بالکل سوٹ کریں گے، ورنہ جس طرح باقی سارے صوبے ہیں اسی طریقے سے گلگت بلتستان کو چلنے دیا جائے، ایسی روایات نہ قائم کی جائیں جو بعد میں نہ خود برداشت کر سکے نہ جی بھی برداشت کر سکے۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ سر۔